والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ وقال تعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا. آقا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا. تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا. مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ. مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ. قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام عزیز طلباء، آپ کے سامنے طالبان علوم نبوت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ولادت بیان فرما رہے تھے. اللہ پاک ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو انہوں نے جذبات ظاہر کیے اللہ پاک ان کو عملی شکل بھی عطا فرمائے. دو ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، چاہے کوئی حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، یا کوئی وہ محدث ہو، یا کوئی وہ مفسر ہو، کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، کوئی ابدال ہو، جتنے بھی لوگ اس کائنات کے اندر آئے ہیں، رتبے میں وہ بڑا ہو یا کوئی چھوٹا ہو، حسب نسب کے اعتبار سے کوئی اونچا ہو یا کوئی نیچا ہو، جو بھی آیا اس کی سیرت کا آغاز اس کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی سیرت کا اختتام، اس کے تعارف کا اختتام اس کی وفات پر ہوتا ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوا، کس وقت پیدا ہوا، بچپن کہاں گزارا، تعلیم کہاں پر حاصل کی، اعلیٰ ترین کے لیے کہاں گیا، کون کون سے کارنامے اس نے سر انجام دیے، پھر وفات کب ہوئی، اور وفات کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا باب بند ہو جاتا ہے. اس کی زندگی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، ساتھ ساتھ اس کا تعارف بھی اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ اس کائنات کے اندر جو بھی آیا ہے اس کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے تعارف کا اختتام اس کی وفات پر ہوتا ہے. لیکن اگر توجہ کی جائے، غور کیا جائے، تو پوری کائنات میں ایک ذات ایسی بھی نظر آتی ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، شمس الضحیٰ بدر الدجا کہتے ہیں، خیر الورا کہتے ہیں، شفیع المذنبین کہتے ہیں، راحت العاشقین کہتے ہیں، سید الاولین والآخرین کہتے ہیں، خاتم النبیین جسے کہا جاتا ہے، جن کی سیرت کا آغاز، جن کے تعارف کا آغاز نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے، نہ وفات پر ختم ہوتا ہے، بلکہ جن کی سیرت اور تعارف کا آغاز عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور پھر جنت تک چلا جاتا ہے. پوری کائنات کے اندر ایک یہی ذات اقدس نظر آئے گی کہ جن کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ تعارف پھر جنت تک چلا جاتا ہے. نام ولادت سے ان کا تعارف شروع ہو رہا ہے، نہ وفات پر ان کا تعارف جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ہاں، ان کا تعارف تو اس وقت بھی شروع تھا جب زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے. یہ شمس و قمر، یہ خشک و تر، یہ بحر و بر،
یہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ شمال تھا نہ جنوب تھا، نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا، نہ نباتات تھی نہ جمادات تھے، نہ فلکیات تھے نہ ارضیات تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک خدا تھا، یا پھر اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ تھا۔ آگے تو جہاں کا تعارف تو اس وقت بھی شروع تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، عالم ارواح کے اندر تعارف شروع ہو چکا ہے۔ میں بات کو اختتام پر لے جاتا ہوں۔ ابھی طلباء کہہ رہے تھے کہ جو بھی اس کائنات میں آیا اس کا تعارف بعد میں شروع ہوا، لیکن آقا دو جہاں عینی تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ آقا دو جہاں عینی منادیاں پہلے ہو چکی ہیں، اعلان پہلے ہو چکے ہیں، خوشخبریاں پہلے ہو چکی ہیں۔ وہ مبشرم کی رسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، جن کا نام بھی بتلایا جا چکا ہے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اعزاز اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو آمنہ کے لال کو حاصل ہوا۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن کی عمر ہے، ابھی آپ بچے ہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ قافلے میں چلو، تجارت کے لیے چلتے ہیں تاکہ تمہیں بھی کچھ تجارت کے طور طریقے جو ہے وہ آ جائیں۔ 60 آدمیوں کا قافلہ ہے، تجارت کے لیے ملک شام روانہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ جاتے ہیں تاکہ تجارت کے رموز جو ہے وہ سیکھ سکے۔ راستے کے اندر بحیرہ رحب خیمہ لگائے ہوئے ہیں، اور یہ بحیرہ رحب وہ راہب ہے کہ جو آسمانی کتابوں کا عالم ہے۔ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور بچپن کے اندر وہ اسی راستے سے گزرے گا، اور وہ وہاں پر خیمہ لگائے بیٹھا ہے۔ جو بھی قافلہ آتا ہے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو، وہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں علاقے سے آئے، فلاں علاقے سے آئے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ۔ لیکن جو قافلہ مکہ سے آتا ہے اس کو روکتا ہے، ان کی دعوت کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، ہر ایک کا چہرہ غور سے دیکھتا ہے، اور پھر دیکھ کے کہتا ہے کہ جس کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ ابھی نہیں آیا، جس کا میں منتظر ہوں وہ ابھی نہیں آیا۔ اور پھر بحیرہ رحب کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ جب بحیرہ رحب کے پاس پہنچتے ہیں، بحیرہ رحب روک لیتا ہے، پوچھتا ہے کہاں سے ہے؟ جی مکہ سے ہے۔ کہا پھر میری دعوت بھی کھا کے جاؤ، میری دعوت کھائے بغیر تم نہیں جاؤ گے۔ بحیرہ رحب 60 آدمیوں کی دعوت کرتا ہے، پیر ایک درخت کے نیچے بٹھاتا ہے، بڑا درخت ہے، نیچے چھاؤں بھی ہے۔ اب آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، قافلے والے کہتے ہیں، جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ آپ بچے ہو، آپ سامان کا خیال رکھو، ہم ذرا دعوت کھا کے آ جائیں، آپ کے لیے بھی کھانا لے کے آ جائیں گے۔ اب بحیرہ رحب دعوت کر رہا ہے، 60 آدمیوں کو چھاؤں کے نیچے بٹھا دیا، ہر ایک نے چھاؤں کے نیچے اپنی جگہ جو ہے وہ مختص کر لی، وہاں پر بیٹھ گئے۔ بحیرہ رحب نے پوچھا، ہر ایک کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ سارے آ گئے ہو؟ جواب ملتا ہے کہ سارے آ گئے۔ کہا نہیں، ایک ابھی نہیں آیا، جس کے صدقے سے میں نے تمہیں دعوت کھلائی ہے وہ تو ابھی نہیں آیا، کسی کو چھوڑ کے تو نہیں آئے۔ جواب ملتا ہے کہ ہاں ایک بچہ ہے جس کو وہاں سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں۔ بحیرہ رحب کہتا ہے اور جس کے صدقے سے میں نے تمہیں دعوت کھلائی ہے، کھانا کھلایا ہے، اس کو تم ادھر چھوڑ کے آ گئے ہو، اس کو لے کر آؤ۔ آقا دو جہاں کو لایا جاتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب آقا کو لایا گیا تو درخت کے نیچے جتنی چھاؤں تھی اس کے اندر سارے لوگ بیٹھ گئے تھے۔ آقا کو دھوپ میں جگہ ملی، لیکن جہاں آپ دھوپ میں بیٹھے درخت نے اپنی شاخیں موڑی اور آقا دو جہاں کے اوپر سایہ کر دیا، آقا دو جہاں کے اوپر سایہ کر دیا۔ بحیرہ رحب بول اٹھا، اسی کا تو انتظار تھا کہ کئی سالوں سے میں لوگوں کو دعوتیں کھلا رہا ہوں، جس کے لیے دعوت کی تم اسی کو چھوڑ کر آ گئے۔ اور پھر بحیرہ رحب آگے تو جہاں کے اندر نبوت کی علامتیں دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے ابو طالب کو کہ ابو طالب ان کو آگے نہ لے جاؤ، شام کے اندر وہاں پر یہودی ہیں، وہ کہیں ان کو قتل نہ کر دیں، یہ رب کی امانت ہے، یہ اللہ پاک کی امانت ہے، یہ آخری نبی ہے، اس کو باحفاظت واپس مکہ پہنچاؤ۔ اور پھر ایک نوجوان اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو میں باحفاظت مکہ میں پہنچاؤں گا۔ قافلے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے، تیرے حصے کی تجارت ہم کر لیں گے، جو نفع آئے گا تیرے حصے کا وہ بھی تجھے دے دیں گے، لیکن تو ان کو باحفاظت مکہ پہنچا۔ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے نفع کی ضرورت نہیں، مجھے تجارت کی ضرورت نہیں، میرے لیے یہی احساس کافی ہے کہ رب کی جو امانت ہے میں اس کو باحفاظت مکہ تک پہنچاؤں۔